تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ دور شاہ جہانی اور اس کی نشانیاں، آج تک عجوبہ کہا جانے والا تاج محل، دلی کا قلعہ معلیٰ اور وہاں بولی جانے والی نفیس زبان یعنی اردو معلیٰ۔ دیکھیے، ہر زبان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کے ارتقاء کی ایک اپنی رفتار ہوتی ہے، ایک دن میں ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اب یہ ضرور ہے بھائی، دلی کا ایک کلچر ہے، دلی کی ایک چمک ہے، دلی کا ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کشے ہے، تو دلی والا کوئی زبان اگر بول رہا ہے تو یا کسی زبان کو اپنی کہہ رہا ہے تو اس میں ایک طرح کا ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے، رومانس پیدا ہو جاتا ہے۔ شاہ جہان اور دارا شکو تک پہنچتے پہنچتے کمپلیٹ سلسلہ ہو گیا، یہاں سے اردو کے دور اب قائم ہوتے ہیں باقاعدہ۔ شیخ کے پاس ہے اب صرف مسلح باقی، اور میرے پاس ہے اردو معلیٰ باقی۔ خوش آمدید۔ داستان اردو کی اس قسط میں دیکھتے ہیں ریختہ کے اردو بننے کی کہانی۔ ہماری گنگا جمنی تہذیب کی علامت، قومی یکجہتی کی علمبردار اور دلوں کو جوڑنے والی اس زبان کی داغ بیل دکن میں پڑی یا شمال میں، اس پر مورخین کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دو رائے نہیں کہ اس کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا خاصا اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے رابطے کی زبان کے طور پر اس کو فروغ دیا، اور اس زبان نے جب درباروں تک رسائی حاصل کی تو اس کے نوک پلک مزید درست ہوئے۔ اردو کی مقبولیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ مغل بادشاہ بھی اردو زبان سے واقف تھے اور حسب ضرورت اس کا استعمال کرتے تھے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی خاندان اتنا بڑا جو مغلوں کے ہاں جو شکوہ ملتا ہے آپ کو، یعنی رائٹ فرام بابر ٹو اورنگزیب، بلکہ بہادر شاہ ظفر تک میں تو لے آتا ہوں اس کو، پورا سیکوینس ملتا ہے، سلسلہ ملتا ہے، انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی مہذب، آرٹس کی قدر کرنے والے، موسیقی کے ماہرین، مصوری کی قدر کرنے والے، بڑے بڑے مصور دیکھیے ان کے دربار میں آئے اور وابستہ رہے۔ ہندو مسلم اشتراک سے پروان چڑھنے والی یہ زبان جلد ہی خدمت ادب کے قابل ہو گئی اور قلعہ معلیٰ میں اس کی طوطی بولنے لگی تھی۔ شاہ جہاں نے اسے اردو معلیٰ یعنی سب سے اعلیٰ زبان کے خطاب سے نوازا۔ جب تک کچھ زبان دلی پہنچتی ہے وہ پھولتی ہے، پھلتی ہے، اور یہ سمجھیے کہ جیسے کلی جو ہے وہ کھل گئی ہو۔ شیخ ابراہیم ذوق کے شاگرد محمد حسین آزاد کے مطابق شاہ جہاں کے زمانے میں اقبال تیموری کا آفتاب عروج پر تھا۔ شہر اور شہر پناہ تعمیر ہو کر دلی دارالخلافہ ہوئی۔ بادشاہ اور زیادہ تر صاحبان ثروت وہاں رہنے لگے۔ اہل سیف، اہل قلم، اہل حرفہ اور تجار وغیرہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ خواص و عوام کے درمیان اردو کو مقبول کرنے میں شاہ جہاں کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ 750 برس سے 350 برس تک اس کا سفر بنتا، بگڑتا، ٹوٹتا، اکٹھا کرتا رہا کہ ادھر سے کچھ لیں، ادھر سے کچھ لیں، سب جتنا نیشنل اور انٹرنیشنل کاسٹ، کلر، کریڈ، ریلیجن، ریجن کے جو یہاں انفلوئنس ہوئے تھے، آرٹ میں، لٹریچر میں، لینگویج میں، ٹریڈ میں، پولیٹکس میں، سب کو شاہ جہان اور دارا شکوہ کے زمانے سے صحیح معنوں میں
ایک کمپلیٹ سالڈ اینٹیٹی آف اٹ سیلف، آئیڈینٹی آف اٹ سیلف قائم انہوں نے کی. اب اردو کے مشاہیر پیدا ہونے لگے. شاہ جہاں کے دور میں جب دارالحکومت آگرہ سے دلی منتقل ہوئی تو جمنا کے مغرب میں ایک نیا شہر شاہ جہان آباد بسا اور قلعہ معلیٰ یعنی لال قلعہ تعمیر ہوا. شاہ جہان آباد کے کٹروں اور بل کھاتی گلیوں میں ریختہ یا زبان دہلی کی ہی سلطنت تھی. شاہ جہاں کو تعمیرات کا شوق تھا. یہی وجہ ہے کہ جس علاقے میں گیا وہیں اپنی عظمتوں کے نشان کسی عمارت کی شکل میں ثبت کرنے کی کوشش کی. ان عمارات میں دلی کا قلعہ معلیٰ اور جامع مسجد، آگرے کا تاج محل وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. بظاہر تو یہ عمارتیں مغل طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں، لیکن اردو کی ترویج و ترقی میں بھی ان کا اہم رول رہا ہے. شاہجہاں کے عہد میں اردو زبان میں جتنی خوبصورتی اور بول چال کرنے کا طریقہ جو پہلے برج بھاشا کہلاتی تھی یا جس میں آمیزش تھی سنسکرت الفاظ کی یا پراکرت کی برج بھاشا کی، وہ اس کے بعد یہ زبان خالص ایک اردو زبان کے طور پر آئی جو بے پناہ متاثر ہوئی فارسی زبان سے. شاہ جہاں نے اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے دارالخلافہ میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین و اہل حرفہ کو جمع کیا. وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی بولیاں ساتھ لائے. ہندوستان کے بنانے میں اور بہت سارے تہذیبوں کو ساتھ میں لانے کو، جیسے فن معماری کو لے لیجئے. تاج محل کو شاہ جہاں نے بنایا، مگر اس کے معمار جو تھے اس میں ہندوستان کے بھی لوگ تھے، اور جو اس کے نقش ہیں دیوار پر وہ افیکٹ سینٹرل ایشیا کا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان کی جو تہذیب ہے وہ ایک جدا تہذیب ہے. بادشاہ سلامت اور ان کے مصاحبین کے درمیان گفتگو کا انداز علمی اور ادبی ہوتا تھا، لہٰذا اس تال میل سے نئے نئے الفاظ و محاورے وجود میں آتے اور پھر تمام ملک میں پھیل جاتے، بالکل اسی طرح جیسے ٹکسال میں سکے ڈھلتے ہیں اور پورے ملک میں رائج ہو جاتے ہیں. شاید اسی لیے اس زبان کو ٹکسالی زبان کہا گیا. وہ ڈھلی ڈھلائی زبان جو کسی جگہ جسے باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا ہو، تو وہ زبان جو کسی خاص معاشرے میں، کسی خاص ماحول میں ٹکسال میں سکوں کی طرح جو ڈھلی ہو، وہ زبان ٹکسالی زبان کہلائی. اور جب وہ اس کے الفاظ، اس کے محاورے بن گئے، ڈھل گئے، تو وہ ہماری بول چال میں شامل ہو گئے اور ہمارے بازار میں شامل ہو گئے، ہمارے دربار میں شامل ہو گئے اور ہمارے گھر بار میں شامل ہو گئے. شاہ جہاں کے عہد میں ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جو عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا سلطنت کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کارخانوں میں کام کرتے تھے. ان کی زبان کچھ الگ ہوتی تھی جسے کرخنداری اردو کہا گیا. جفا سہ رہا ہوں، وفا کر رہا ہوں، اور جنے کیسے بس سے نبھا کر رہا ہوں. نہ پلی طرف ہے نہ بلی طرف ہے، بھائی نصیبن کا کوچا پتا کر رہا ہوں. حضور اینچلی ون کی تصویر دل نے، بھائی دھلے گی کہاں یہ پتا کر رہا ہوں. وہ زبان نہ ہماری کتابوں کی زبان تھی، نہ ہمارے مہذب معاشرے کی زبان تھی. وہ ایک مخصوص زبان تھی جس زبان میں کارخانے دار، جسے ہم کارخاندار کہتے ہیں، اور اس کے ملازم آپس میں بات کرتے تھے. کارخانداری زبان کہلاتی تھی. اس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. ان کے اپنے بولنے کا انداز تھا، اپنے طور پر انہوں نے لفظوں کو کچھ توڑ مروڑ لیا تھا. کرخنداری اردو اپنی الگ شناخت رکھتی ہے. ہر چند اسے ادبی زبان نہیں کہا جا سکتا، لیکن اہل حرفہ کے لیے آج بھی یہ زبان اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا کہ کل تھی. اپنے مخصوص حالات، اوزاروں کے نام،
کام کرنے کے طریقوں وغیرہ کے اظہار کے لیے یہ طبقہ اپنی اصطلاحیں خود واضح کرتا تھا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ارتقاء کی نئی نئی منزلیں طے کرتے ہوئے جب اردو 18ویں صدی میں داخل ہوئی تو اس کے حسن میں 4 چاند لگ چکے تھے۔ سیاسی اعتبار سے یہ صدی مغلیہ سلطنت کے زوال سے عبارت ہے، لیکن یہی صدی ادب و تہذیب کی تشکیل اور ترویج کی صدی بھی ہے۔ شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب بادشاہ ہوا، 6 ماہ تک دکن میں رہا، اورنگ آباد کی بنیاد رکھی اور پھر دکنی زبان کا نیا خزانہ لے کے دلی واپس آیا۔ اورنگزیب نے برج بھاشا میں شاعری کی، اس کے بھائی دارا شکوہ نے اپنشدوں کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ اس کے دور حکومت میں لغت سازی کا کام بھی شروع ہوا اور سراج الدین علی خان آرزو نے نوادر الالفاظ تیار کی۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد اس کے جانشینوں نے مغلوں کی عزت و ناموس کو خاک میں ملا دیا۔ ان کی عیش کوشی نے عظیم مغلیہ سلطنت کو پارا پارا کر دیا۔ صرف 12 سال کی مدت میں 6 بادشاہ تخت نشین ہوئے، لیکن اطمینان کی سانس کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکی۔ تعیش پسندی کی انتہا بادشاہ روشن اختر محمد شاہ عرف محمد شاہ رنگیلا پر ہوئی، جو 18ویں صدی کے نصف اول تک تخت نشین رہا۔ اس دور میں شجاعت کے عناصر ضائع ہو چکی تھی، باطنی طور پر معاشرہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن ظاہری طور پر روایات کی پاسداری میں لگا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں ایہام گوئی کی تحریک پروان چڑھی۔ ایہام گوئی تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بات کو زیادہ وضاحت سے، زیادہ ایلیبریٹ طریقے سے بات نہ کی جائے، بات کو پردے میں کہا جائے۔ ایہام گوئی کی بنیاد معنی یابی اور تلاش مضمون تازہ پر رکھی گئی تھی۔ خواہش یہ تھی کہ وہ معنی جو زندگی میں باقی نہیں رہے تھے انہیں شاعری میں تلاش کیا جائے۔ مثلاً شاکر ناجی کے یہ اشعار: قرآن کی سیر باغ پہ جھوٹی قسم نہ کھا، سی پارا کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ تھا۔ ایہام گوئی سے فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے نئے الفاظ و مضامین اردو شاعری میں شامل ہوئے، کچھ نقصان بھی پہنچا، مبتذل اور بازاری مضامین بھی زبان میں داخل ہو گئے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس تحریک کے زیر اثر یہ زبان گلی کوچوں اور میلوں ٹھیلوں تک پہنچ گئی۔ جب اردو میں ارتقاء ہوا، یہ ٹرم ایسی آئی ہمارے ہاں کہ عام فہم اور عوام فہم۔ ہم نے عام فہم بھی ایلیٹ کو مانا، اس لیے غلط العوام فصیح نہیں ہے، غلط العام فصیح ہے۔ 1748 میں نادر شاہ کا حملہ ہوا اور قیف و سرور میں ڈوبا ہوا معاشرہ مضطرب ہو اٹھا۔ اس اضطراب کی ترجمانی کی اردو معلّہ نے، اور میر اور سودا جیسے شعراء کی فکر کو نئی زمین ملی۔ 18ویں صدی کا آغاز، اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت کا دامن تنگ ہونے لگا تھا۔ اودھ نے دلی سے رشتہ کیا توڑا کہ مغل سلطنت کا شیرازہ ہی بکھر گیا۔ بہت تیزی سے نئی حکومتیں قائم ہوتیں اور اتنی ہی تیزی سے بکھر جاتیں۔ ایسے وقت میں مرزا مظہر جانے جانا نے دل کی بات دلوں میں اتارنے کے لیے اردو معلّہ کو وسیلہ بنایا۔ ان کے علاوہ انعام اللہ خان یقین، اشرف علی خان فگاں اور شاہ حاتم نے بھی شاعری کے معیار کو بلند کیا، اور اردو خلاء معلّہ میں باقاعدہ رائج ہو گئی۔ اردو معلّہ کی روایت جو شاہ جہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ محمد شاہ سے بہادر شاہ ظفر تک پوری باقاعدگی کے ساتھ جاری رہی۔ دیکھیے، روایت کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ میرے دادا نے ایک مکان بنایا،
اب وہ مکان میرے دادا کے نام سے موسوم ہے، منسوب بھی ان سے ہے۔ میرے ابا نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، مکان پھر بھی میرے دادا کے نام سے منسوب ہے۔ پھر میرے باپ نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، مکان اب بھی میرے دادا کے نام سے منسوب ہے۔ اب میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہوں، مکان میرے دادا پردادا کے نام سے ہی منسوب ہے۔ میری گزارش ہے کہ روایت وہ ہوتی ہے کہ جس میں روایت کوئی جامد شے نہیں ہے، یہ سیال شے ہے، اور جب سیال شے ہے تو اس میں تبدیلیاں اپنے آپ واقع ہوتی رہتی ہیں۔ شاہ عالم ثانی نہ صرف اردو، پنجابی، ہندی اور فارسی کا شاعر تھا بلکہ ایک عمدہ نثر نگار بھی تھا۔ اس کی لکھی ہوئی داستان عجائب القصص اردو نثر کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اس نے عجائب القصص 1792 1793 میں زبانی بول کر لکھوائی، کیونکہ وہ نابینا تھا۔ زبان کی بانگی دیکھیے، پلنگ پر دراز ہوئے اور افسانہ پری کو یاد فرمایا۔ اس نے قصہ کہنا شروع کیا اور خواص مشغول چپی کے ہوئی، تاں کہ بادشاہ زادی اور بادشاہ زادہ کے تئیں عالم خواب غالب آیا۔ جب شاہ عالم 1772 میں الہ آباد چھوڑ کے یہاں واپس آئے اور قلعے میں رہنے لگے، انہوں نے بہت بڑی یہ کتاب بھی، داستان بھی لکھی ہے، عجائب القصص کے نام سے اس کا لکھا ہے کہ میں ہندی زبان میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو وہ فارسی بولنا کم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت دن الہ آباد میں رہے تھے، اس کے پہلے بہت دن وہ مشرق میں رہے تھے، پٹنے کے آس پاس رہے تھے، تو وہ اچھا خود شاعری بھی کرتے تھے، تو وہ آپس میں پھر وہ لوگ بجائے فارسی بولنے کے وہ یہ زبان بولنے لگے۔ اردو ادب کو نئی قدرت مل رہی تھی۔ اس میں ہندوستانی اثرات کے ساتھ ساتھ ایرانی تہذیب و تمدن کے عناصر بھی شامل ہو رہے تھے۔ اردو شاعری کی بحور و اوزان، تلمیحات و تشبیہات وغیرہ مغربی ایشیائی ادب سے متاثر ہوئے۔ اس دور میں ہزاروں فارسی تراکیب اردو زبان کا حصہ بنی، ساتھ ہی بے شمار عربی اور فارسی محاورے اور اشعار کا اردو ترجمہ زبان و ادب کی زینت بن گیا۔ یہ اس کی پوری لنگوسٹک کی روایت سے آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے کہ اردو کیسے بن گئی، کہ ایک لفظ تو جیسا عربی میں تھا اور عربی میں تھا ویسا ہی آپ استعمال کرتے رہے، ایک آپ عربی میں بولتے رہے لفظ کو، معنی اس کے وہی رہے جو عربی میں ہیں ایک۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے تلفظ بدل دیا، معنی وہی رہے، عربی رے ساکن کر رہے ہیں آپ۔ اب تیسری صورت، لفظ کی اصل وہی رہی لیکن معنی بدل گئے، جیسے وقت کی جمع ہے اوقات۔ چوتھی صورت یہ ہوئی کہ آپ نے معنی بھی بدل دیا اور لفظ بھی بدل دیے۔ میں اگر یہ کہوں کہ گاڑی کے آنے جانے کے اوقات یہ ہیں تب بھی یہ جملہ صحیح ہے، اور آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ میاں صاحبزادے آپ کی اوقات کیا ہے تب بھی یہ لفظ صحیح ہے۔ سودا کے اس شعر میں پیمانہ پرکردن یعنی مار ڈالنے کا استعمال دیکھیے۔ ساقی چمن میں چھوڑ کے مجھ کو کدھر چلا، پیمانہ میری عمر کا ظالم تو بھر چلا۔ محاورے زبان اور معاشرتی زندگی کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً ہندوستان پہ جب فارسی غالب تھی تو ایسے محاورے وجود میں آئے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اور جب فارسی کا زوال شروع ہوا تو اس عہد کی ترجمانی بھی محاورے کرنے لگے۔ پڑھے فارسی بیچیں تیل، دیکھو یہ قسمت کا کھیل۔ غالب نے اپنے اشعار میں محاوروں کا خوبصورتی کے ساتھ استفادہ کیا ہے، جیسے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ مرزا نواب داغ نے اپنی شاعری میں محاوروں کا بحسن و خوبی استعمال کیا۔ کہتے ہیں عذر ان کی زبان سے نکلا، تیر گویا کمان سے نکلا۔ اور یہ سلسلہ بعد کے شعراء اور ادیبوں کے ہاں جاری و ساری ہے۔ جب تک سلطنت کی مرکزیت قائم رہی، معاشرے کے معمولات فارسی سے وابستہ رہے، کیونکہ فارسی دربار و سرکار کی زبان تھی اور مہذب و تعلیم یافتہ ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور ریاستیں وجود میں آئیں تو فارسی کے اثر و رسوخ میں کمی واقع ہوئی اور اردو نے ملک گیر اہمیت حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اردو کے اس دور کی نمائندگی کرتے ہیں عاشق ہند شیخ محمد ولی نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اردو کے پہلے عوامی شاعر تھے۔ ان کی پیدائش سن 1735 اور وفات
सन 1830 کی بتائی جاتی ہے۔ نذیر کی شاعری کی زبان بے حد آسان، ہر دل عزیز اور نظم کہلانے کی مستحق ہے۔ نذیر کی شاعری میں تمام جمہوری اقدار، مشترکہ تہذیب اور مذہبی رواداری رچی بسی ہیں، جنہوں نے میلے، ٹھیلے، پرو تہوار، گرو نانک شاہ، حضرت علی، دیوی دیوتا کی تعریف میں نظمیں لکھیں۔ جب پھاگن رنگ جھمکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی، اور دف کے شور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی۔ یہاں سے اردو کا وہ دور شروع ہوتا ہے جسے ہم 18ویں صدی میں اردو کے عروج کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اب درباروں میں اولیت کا صحرا اردو زبان اور ہندوستانی تہذیب کے سر بندھا۔ اس تبدیلی کی وجوہات و محرکات کو 18ویں صدی کے اہم شاعر مرزا سودا نے اس طرح قلم بند کیا: اگر فہیم ہے تو چشم دل سے کر تو نظر، زباں کا مرتبہ سادی سے لے کے تابہ حزیں، کہاں تک ان کی زباں کو درست بولے گا، زبان اپنی میں تو باندھ مانیے رنگیں۔ سودا کے ان اشعار سے واضح ہوتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ فارسی زبان و ادب سے لوگوں کی دلچسپی میں کمی واقع ہوئی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم اپنے خیال کو جتنے مؤثر طریقے سے اردو زبان میں پیش کر سکتے ہیں، شاید کسی اور زبان میں نہیں۔ دیکھیے، اردو زبان کی جو مٹھاس ہے وہ تو ایک تو اس کے الفاظ جو اس نے لون ورڈز لیے ہیں ہر زبان سے، اس کی وجہ سے ہے۔ دوسرا جو اردو کا عروج ہے، جس کو آپ بول سکتے ہیں کہ اردو کی بحریں، یہ عروج جو شروع میں عربی میں پیدا ہوا، بعد میں ایران میں آیا، اور پھر اس کے بعد یہ اردو میں آیا۔ اردو والوں نے اس کے اندر اتنا اضافہ کیا ہے کہ ہر شعر آپ پڑھتے ہی آپ کا من کرتا ہے کہ اس کو گنگنانا شروع کر دیں، گانا شروع کر دیں۔ اس کے اندر جو ایک خاص قسم کا آہنگ آتا ہے وہ کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے۔ زبان کی مقبولیت میں اتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا کہ 18ویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے اردو ادبی زبان کی حیثیت سے پورے ہندوستان میں مقبول ہو گئی۔ 1780 کے قریب غلام حمدانی مصحفی نے پہلی بار اس زبان کے لیے اردو کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا، البتہ مصحفی کو ہے ریختے میں دعویٰ، یعنی کہ ہے زباندہ اردو کی وہ زبان کا۔ اس تبدیلی کا نتیجہ تھا کہ فارسی کے اسالیب و اصناف اردو میں جذب ہونے لگے۔ غزل، واسوکت، شہر آشوب وغیرہ اسی دور میں ادب کا حصہ بنے۔ مغلیہ سلطنت زوال آمادہ تھی، پر اردو کا ادبی سفر اب رفتار پکڑ چکا تھا۔ یہ زبان اب ہندوستان کے ہر گوشے میں بولی جا رہی تھی۔ اگلی قسط میں تعارف ہوگا حکایت اردو کے اس باب سے جو خدائے سخن میر کے نام سے منسوب ہے۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ خدا حافظ۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم